آئے لوگ معاذ اللہ بے بس ثابت کرتے ہیں سرکار اسلام کو، استغفر اللہ، اپنے جیسا کہتے ہیں جی وہ نور نہیں تھے، قرآن بشر کہا بشر، تو میں نے کہا قرآن نور بھی تو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس نور آیا ہے پر ایک روشن کتاب آئی، اس نور سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا اپنے ملا کی تفسیر نہ بتا، تفسیر وہی قرآن کی بہتر ہوتی ہے، یا تو مصطفیٰ کی زبان سے نکلے یا مصطفیٰ کے تربیت یافتہ صحابی کے منہ سے نکلے۔ میں نے کہا اٹھا تفسیر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نور کون ہے؟ کہتے ہوئے ای نور ای محمد رسول اللہ، یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا صحابی کہہ رہے کہ مصطفیٰ نور ہے، تو نہیں مانتا نہ مان، تیرے مانے نہ مانے کا کیا ہے، جو وہ کہے گے وہی حرف عقل ہو گیا ہمارے بھائی، جو صحابی کہے گے وہی حق ہے، جو صحابی کہے گے وہی حق ہے۔ پھر دیکھیے یہ بات جب آپ سمجھ گئے، اب معبود میں یہ مثال ہم نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، ہم نماز میں کسی کو کہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، نماز برباد دونوں کی، نماز میں کلام نہیں کر سکتے، منع ہے، کوئی سلام آپ کسی کو سلام کرو نماز گئی، کوئی سلام کرے آپ جواب تو نماز گئی، لیکن حبیب کبریا محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تک کوئی نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے محمد مصطفیٰ کو سلام نہیں کرتا، بندے کی نماز اللہ کے بارے میں قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بتانا کہاں گیا تیرا ضابطہ، ہماری طرح تجارت وہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، ان کے بچے تھے ہمارے بھی ہیں، وہ بھی سفر کرتے تھے ہم بھی۔ میں نے کہا اچھا وہ تو بولو براز کرتے تھے، زمین کھاتی تھی، 7 دن خوشبو آتی تھی، بھائی مانا تیرا بولو براز دور رہا، تو رات کو 2 بجے سو کے اٹھے تو تیرے منہ کی بو سے تو تیرے گھر والے تجھ سے دور ہو جائیں، تو اپنا مقابلہ کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان سے، جن کے جسم پہ مکھی نہ بیٹھے، بہت رہا سبحان اللہ، پسینے نکلے تو پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جائے۔ صحابہ فرمائے ہم اگر حضور کو ڈھونڈنا چاہتے، حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، تو کہتے خدا کی قسم جہاں سے خوشبو آتی تھی وہاں مصطفیٰ کا پتہ چل جاتا تھا، گلیاں مصطفیٰ کی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی۔ میں نے کہا تو لا نا اس طرح کا، لا اپنی جیسے کہتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ حدیث کی راوی ہیں، کہتی خدا کی قسم میرے سامنے حضور سو رہے تھے، اٹھے وضو نہیں فرمایا تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہم سوئیں تو وضو ٹوٹ جائے، مصطفیٰ سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، سبحان اللہ۔ کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سوئے تھے، آپ تو سوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ تنام عینی ولا ینام قلبی او کما قال السلام، عائشہ میری آنکھیں سوتی لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ یہ بھی مصطفیٰ کی حیات کی دلیل ہے، کیونکہ نیند عارضی موت ہے، یہ موت کی بہن ہے نیند، ہم سوئے تو وضو ٹوٹ جائے، مصطفیٰ سوئے تو وضو نہ ٹوٹے۔ اور پھر ایک اور مصطفیٰ کی حیات کی دلیل، سرکار کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد نبی کی بیوی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، سب نے لکھا ہے، پر ہمارے ہاں نہیں ہے، شہید زندہ ہے، لیکن شہید کے جانے کے بعد اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد جس سے چاہے شادی کر لے، لیکن نبی کی بیوی کسی سے شادی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا، البدایہ و نہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر جو تمہارا باپ اور دادا لگتا ہے، جن کے حوالے تم ہر وقت پیش کرتے ہو، یہ فقیرونی کا حوالہ پیش کرے گا، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے جسم کو اٹھا کر مصطفیٰ کی قبر کے پاس لے جانا اور اجازت مانگنا، سبحان اللہ کہیے یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو صدیق اکبر کو آپ کے پہلو میں دفنا دیا جائے۔ کہتے آواز آئی تو دفنا دینا، آقا نے منع کر دیا تو جنت بقیع میں اٹھا کے لے جانا۔ پتہ چلا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہے، سبحان اللہ۔ سنتے ہیں جواب بھی دیں گے، پھر یہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ خود امی جان فرماتی ہیں، متعدد صحابہ کہتے خدا کی قسم فاروق اعظم عثمان غنی، حضور مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین، سارے جلیل القدر صحابہ صحابیہ ازواج مطہرات پردے کی آدمی وہاں موجود تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس صدیق اکبر کہ جب اس جسم مبارک کو رکھا گیا اور اجازت مانگی، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام یہ وصیت کر کے چلے گئے، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو آپ کے غلام کو آپ کو پہلو کے اندر دفنا دیا جائے۔
ہے کیسی اسی وقت قبر انور سے آواز آئی کہ اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب یشتاق الحبیب. ارے پوچھتے کیا ہو، یہ میرا یار، میرا حبیب، میرا دوست ہے. حبیب کو حبیب کے پہلو میں سلا دو، کیونکہ حبیب اپنے حبیب کے دیدار کا مشتاق ہوا بیٹھا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا یہ صدیق اکبر ہمیں بتا گیا کہ مصطفیٰ زندہ ہے. آج کا کٹ ملا، جعلی ملا ممبر مصطفیٰ میں بیٹھا ہوں، ورنہ میں ایسے لفظ بولوں اجازت نہیں. نہ تیری اوقات نہ تیری ذات. ابے تو ہے کیا یار؟ کیا ہے تو؟ سب حضور ہے. آج اگر تیرے سر پہ امامہ داڑھی ہے، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے امام کہتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے تو دعائیں کرتا، نکاح پڑھاتا ہے، یہ سب عزتیں، یہ جبے کبے سب مصطفیٰ کی وجہ سے ملے. بے ایمانہ انہی کا کھا کے کیا کرتا ہے؟ تو حق نہیں ادا کرتا. یہ کیا ہے؟ جس کا کھانا اسی کے گانا. ہم جس کا کھا رہے ہیں گن انہی کے گا رہے ہیں. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اور تیرا میلاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. ہاں، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں الحمدللہ. یہ ہمیں صحابہ نے بتایا، ہم نے یہ صحابہ سے سیکھا. موت اور حیات کی جو آج تھوڑا سا ٹائم اوپر لوں گا میں، 10 منٹ. موت اور حیات کی قسمیں، حیات حقیقی، حیات عادی، موت حقیقی اور موت عادی بھی ہوتی. موت عادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عادتاً جو موت واقع ہو جائے. مطلب کیا کہ روح جسم سے نکل گئی تو موت واقع ہو گئی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ موت عادی. عادتاً ایسا ہو. اچھا یہ ہو سکتا ہے، لیکن موت عادی کے لیے حیات حقیقی کا نہ ہونا ضروری نہیں. مطلب آسان کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ روح نکل جائے پھر بھی جسم کے اندر حیات باقی رہے. یہ جملے غور کرنا، اس کو بولتے ہیں حیات حقیقی. روح نکل جائے لیکن جسم کے اندر پھر بھی حیات باقی ہو. ٹھیک ہے بھائی. اب ہم کہتے ہیں لوگوں کو، تم ہر بات پہ کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تم نے تو اللہ کو قادر ہر چیز کا مان کر بھائی مانو ان کے لیے جھوٹ بولنا ثابت کر دیا. ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے. میں نے کہا واہ ملا، بڑا بہت اچھا ترجمہ کیا. تفسیر کیا ہے؟ کہنے سے ثابت ہوا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اجازت نہیں، ورنہ کتابوں کے نام، مولویوں کے نام لو، ان کی پول کھل جائے. اور میرے پاس ساری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. یہ سیکھے ہیں. قرآن یہ سکھاتا، مجھے بتاؤ. استغفر اللہ. یہ قرآن سکھاتا ہے. وہ پاک ہے. وہ اپنا تعارف کرواتا، کہتا سبحان اللہ دی. یہ معراج کی رات وہ لے کے گیا جو ہر طرح کے گناہ جھوٹ سے پاک ذات ہے. سبحان. وہ اپنے کو سبحان کہتا ہے، میں پاک ہوں، اور تو کہتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے. ارے جو شخص اللہ کے لیے عیب نکالے تو ان کے لیے حضور کی ذات میں عیب نکالنا کون سا مشکل ہے؟ جنہوں نے اللہ کو نہیں بول دیا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا معاذ اللہ فتویٰ جاری کر دیا وہ جھوٹ بول چکا ہے. لو بھائی کام ہی ختم ہو گیا. اپنے ایمان کا بیڑا غرق کروا دی ان لوگوں نے. نعوذ باللہ من ذالک. استغفر اللہ. ہم نے کہا بندہ اب مجھے بتاؤ، یہ جو خالق ہے جسم کے اندر زندگی پیدا، روح ہے یا خالق اللہ ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے نا. اللہ چاہے تو بنا روح کے بھی جسم کے اندر حیات پیدا فرما دے. نہیں سمجھے؟ چاہے تو جسم میں روح ہو پھر بھی بندے کو مردہ کر دے. وہ خالق ہے نا، جیسے چاہے کرے. حیات ثابت کر دے، موت پیدا کر دے، اس کے دستے قدرت کے اندر ہے. اب آؤ ذرا، اب آؤ میں حدیث پڑھ مختصر. حضرت مسعود بن خراش، حضرت ربیع بن خراش، ربعی بن خراش، یہ تینوں تابعی بزرگ ہیں. تینوں تابعی. مسلم بخاری کی حدیث پاک ہے. کیونکہ لوگوں کو بڑا بخاری سے حوالہ دو، اور میں نے کہا اب تو پڑھ رہا ہوں، اب تو سن مرنا. آتی تو تمہیں ہے نہیں، تمہیں تو وہ حدیثیں پڑھائی ہیں جس سے مصطفیٰ کا عیب نکلتا ہو معاذ اللہ. ان کو تو منتخب حدیثیں پڑھاتے ہیں. اور جہاں سرکار کو فرمایا نور ہے، مصطفیٰ کو اختیار ہے، مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے، مصطفیٰ مشکل کشائی کرتے، سبحان اللہ کہیے ذرا. ساری کائنات کا نظامی مصطفیٰ کی وجہ سے. وہ حدیثیں ان کو نہیں سکھاتے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں. پھر ہم دکھاتے، وہ جی میں نے پڑھی نہیں. میں نے کہا کیسے پڑھے؟ وہ تیرے باپ نے بھی نہیں پڑھی. اگر پڑھی ہوتی تو تجھے پڑھاتا. اگر پڑھنے کے باوجود بھی تو چھپاتا ہے تو تجھ سے بڑا بھائی منافق بندہ کوئی نہیں ہے. منافق اسے کہتے ہیں جو حق بات سن کر بھی چھپا کے رکھے. وہ پرلے درجے کا منافق ہوا کرتا ہے. اب دیکھو دلیل سنیے کہ جسم میں روح نکل جائے پھر بھی حیات باقی رہتی کہ نہیں رہتی؟ اگر تو کہے نہیں رہتی تو نے اللہ کو بے بس ثابت کر دیا. کیا اللہ کے اندر یہ اتھارٹی، کیا طاقت، پاور، قوت نہیں؟
وہ روح کے بغیر بھی جسم کے اندر زندگی پیدا کر دے ہے تو ذات مصطفیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ کہیے۔ تینوں بھائی حضرت بخاری مسلم کا حوالہ، تینوں بھائی یہ تینوں وہ تھے جنہوں نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تینوں بھائی۔ مسعود بن خراش نے یہ کہا اگر مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں تو میں ہنسنا بند کر دوں گا۔ مرتے دم تک ان کی ہنسی بند ہو گئی۔ حضرت ربی اور ربعی بن خراش ان دونوں نے کہا اگر ہمیں بنے جنتی اور جہنمی ہونا معلوم نہ ہو ہم آئندہ کے بعد کلام نہیں کریں گے۔ انہوں نے گفتگو کرنا چھوڑ دی، سلام کرتے سلام کا جواب دیتے، باقی گفتگو کلام بند۔ تینوں کو اپنے وقت پہ موت آ گئی۔ میں نے کہا پوچھنا امام بخاری سے ایسی پیاری حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں، پوچھنا امام مسلم سے ایسی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ اب تینوں کا انتقال ہو گیا، غسال آیا، غسل دیا، کفن پہنایا تو خراش جو یہ کہتے تھے جب پتہ چلے گا تب ہنسوں گا، اس لیے کہ جب پتہ نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی تو میں ہنسوں کیوں؟ ہنسوں تو تب اگر پتہ چل جائے میں جنتی ہوں۔ جب موت واقع ہو گئی امام بخاری نے لکھا غسال نے غسل دے دیا، ان کی ڈیڈ باڈی ان کی چارپائی پہ پڑی تھی، تابعین نے مسکرانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ کہیے، روح نہیں جسم میں مسکرا رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے جب غسال نے غسل دیا تو غسل دینے کے بعد دونوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ دونوں، میں نے کہا یہ دیکھ جسم کے اندر روح نہیں، حیات حقیقی تب بھی ثابت ہے۔ ارے جو رب غلامان مصطفیٰ کے جسم کے اندر بنا روح کے حیات کو پیدا کر سکتا ہے وہ حضرت مصطفیٰ کے جسم کے اندر حیات کو کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ غلاموں کے اندر ہے، روح نکل گئی لیکن حیات پھر بھی باقی ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے تم حیات کیسے ختم کر سکتے ہو؟ اور پھر جو میں نے مثال دی تھی ابو جہل کی کنکریوں کی، ہے کہ نہیں؟ یاد ہے ذہن میں؟ اس کو مثنوی شریف کے اندر بھی لکھا گیا اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر امام بیہقی نے اس کو دلائل نبوہ کے اندر ذکر کیا کہ جب سرکار گئے اور وہ خبیث آیا حضور کے پاس، بلکہ وہ آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کر، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا کلمہ پڑھوں؟ فرمایا میں بتاؤں، یہ بتائے۔ کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا کنکریاں 11 ہم ان سے پوچھ میں کون ہوں؟ کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کنکری پتھر ہے، جسم نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی نہیں، بے جان ہے۔ جو رب بے جان چیز کے اندر حیات پیدا فرما دے، اور بھائی مانو کیا معاذ اللہ مصطفیٰ کا جسم اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ رب ان کے جسم کے اندر حیات نہیں رکھ سکتا؟ استغفر اللہ لا حول ولا۔ اور پھر سرکار کا پشت مبارک جس استن حنانہ، وہ کھجور کی سوکھی لکڑی جسے سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، میرا غلام بڑائی ہے، نجار ہے، لکڑی کا کام کرتا، حضور اجازت ہے آپ کے لیے ممبر بناؤ۔ فرمایا جیسے تیری مرضی۔ ممبر آ گیا، جمعے کا دن تھا، مصطفیٰ نے خطبہ دیا، استن حنانہ سے رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ ہائے ہائے، صحابہ فرماتے اونٹنی کسی غمناک آواز آتی تھی، ہچکیاں لے لے کے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے کسی ماں کی مامتا میں اس کا بچہ اسے بچھڑ جائے نا تو جیسے بچہ بلک بلک کر ہوتا ہے۔ کہتے خدا کی قسم ہم نے خود اس کھجور کے خشک تنے کے اندر سے مصطفیٰ کی جدائی کے اندر رونے کی آواز کو سنا تھا۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ ہمارا جگر پھٹ جائے گا۔ کہتے پھر حضور کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضور ممبر سے اترے اور اس لکڑی کے خشک تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ چپ ہو گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، نسبت مصطفیٰ پانے والا جنت میں، جس میں روح نہیں وہ جنت میں، اور جس کے اندر روح ہو اور وہ مصطفیٰ کی نسبتوں کو مانتا ہو، سنی تو کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ اصحاب کہف کا کتا جائے گا، ولیوں کی صحبت میں رہا، قرآن نے فرمایا جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اے بندے تو اسے افضل اشرف المخلوقات ہے، تیرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، دامن اولیاء ہے، تو کیسے جنت میں نہیں جائے گا؟ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ ہاں، اور زید بن خارجہ کا واقعہ دیکھیے، بس آخری واقعہ بیان ختم کر رہا ہوں اپنا۔ زید بن خارجہ، کیونکہ وقت ہو چکا، یہ زید بن خارجہ یہ بھی تھے تابعی، حضرت عثمان غنی کا دور تھا، تو ان کا انتقال حضرت عثمان غنی کے چوتھے سال میں ہوا، چونکہ آپ نے خلافت 10 سال کی، کتنے کی بھائی؟ 10 سال، چوتھا سال ہوا ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، انتقال ہوا، جنازہ آپ کا آگے پڑا ہے، آپ کا جسم مبارک آگے رکھا ہوا ہے،
بولنے کی آواز آ گئی. سبحان اللہ کہیے ذرا. خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی موجود، صحابہ کی جماعت موجود، تابعین موجود ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں. اچانک یکا یک رکھی ہوئی میت سے بولنے کی آواز شروع ہو گئی. سب نے دیکھا کون ہے؟ پتہ چلا کہ جس کا نماز جنازہ پڑھنے آئے، جن کو ابھی قبر میں داخل اتارا نہیں گیا، اسی سے بولنے کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور آواز کیا تھی؟ وہ بول کیا رہے تھے؟ فرما رہے تھے احمد فی الکتاب الاول. ہائے ہائے، مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر پہلی کتاب کے اندر موجود تھا. سبحان اللہ کہیں ذرا. ہم نے کہا اے آج کے صحابہ کے خلاف بھونکنے والے گندی نالی کے گندے کیڑے، تیرے منہ سے ہم صحابہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان کیا سنیں گے؟ یہ تابعی کہ جنہوں نے عثمان غنی کا نمک کھایا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، جسم سے روح نہیں لیکن غیب کی خبر دے گئے. فرماتے صدیق اکبر کی شان کیا بتاؤں؟ صدیق تو وہ ہے کہ جو اللہ کی پہلی کتاب کے اندر بھی صدیق اکبر لکھا جا چکا تھا. ارے فاروق تو وہ ہے جو رب کی پہلی کتاب کے اندر بھی فاروق لکھا جا چکا تھا. اور پھر کہتے ہیں 4 سال گزر گئے، 2 سال باقی ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، جن کے جسم میں روح نہیں. سبحان اللہ کہنا ذرا. جسم سے روح نکل چکی، ابھی قبر میں گئے نہیں، لیکن اللہ نے جسم کے اندر حیات کو داخل فرما دیا. میں نے کہا غلام کے جسم کے اندر حیات ہے، اور بھائی مانا مصطفیٰ کے جسم کے اندر تو حیات نہیں مانتا. یہ دامن مصطفیٰ جنہوں نے تھاما ہو، پھر روح جسم میں ہو یا نہ ہو، پھر بھی اللہ ان کو بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. پھر بھی طاقت. اور اس لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بھی او کما قال علیہ السلام فرمایا ان الاولیاء لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار. او کما قال علیہ السلام اولیاء مرتے نہیں، یہ حدیث حضور کی. اولیاء بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے نہیں مرتے. تو کہتا نبی ولی مر کے مٹی میں چلے گئے معاذ اللہ. عبداللہ شاہ غازی کیوں جاتے ہو؟ وہ تو خود مٹی میں مرے ہوئے معاذ اللہ. کیسے کیسے جملے بولتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی. عبداللہ شاہ غازی تابعی ہیں. کیا ہیں؟ سید زادے ہیں. صحابہ کو دیکھا انہوں نے، یہ تابعی ہیں. یعنی یہ کراچی والوں تمہیں سلام ہے، اور ٹھٹھا چلے جاؤ تو صحابہ کی تمہیں وہاں پر ملتی قبریں. ہم تو خوش نصیب ہیں. یعنی 2-2.5 گھنٹے کے سفر پہ جائیں تو جنہوں نے حضور کو دیکھا ان کے مزار وہاں پر، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہمارے پاس. کہتے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا تو کبھی دل سے گیا نہیں، دل سے جا تجھے پتہ چلے کیا ملتا ہے. اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے. ارے یہی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ ملتا ہے جب ان کا دامن پکڑو تو پھر اللہ ملتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ کیا شے ہے. پھر معرفت الہی ملتی ہے، پھر حجابت ہٹتے ہیں، پھر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. تو بس یہ دیکھیے پھر کیا ہوا، لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے. اس کا تعلق چونکہ آنے والے واقعے کے ساتھ 4 سال گزر گئے. جب عثمان غنی کے 4تھے سال میں ان کا انتقال ہوا نا، حضرت عثمان غنی بیر جو تھا عریس کنواں، اس پہ جا کے بیٹھے اپنے پاؤں لٹکا کے، کہ اسی طرح حضور وہاں پہ بیٹھے تھے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ کہیے. حالانکہ اس کے بیٹھنے کا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں مصطفیٰ نے فرمایا، لیکن صحابہ وہ تھے جن کو پتہ چلے حضور نے ایسے کیا ہے، حکمت پتہ ہو اور نہ ہو پھر بھی ایسے کر کے دکھاتے تھے. یار ان کے عشق کی مثال ہے کائنات میں؟ بتاؤ مجھے، ہے عشق کی مثال؟ صحابہ جیسا عشق کو بلا کے دکھائے. لوگ پھر بھی صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، نازیبہ باتیں کرتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر. جن کے ذریعے ہمیں مصطفیٰ کی حدیث ملے، ہم تک رب کا قرآن پہنچا، شریعت اسلامی کے احکام صحابہ کے ذریعے پہنچے. بیچ میں صحابہ ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا مصطفیٰ کیسے تھے؟ یہ والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں. سبحان اللہ کہنا ذرا. علم نشرح کا سینہ. یہ ساری باتیں جو قرآن میں ہیں اور پھر حدیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچی، یہ حضور کے صحابہ کی وجہ سے پہنچی. یہ بیچ میں واسطہ نہ بنے. ہم تک تو مصطفیٰ کی حدیث نہیں پہنچ سکتی. لہذا جو صحابہ کی عدالت میں شک کرے، صحابہ تو عادل ہیں، پکے مومن جنتی ہیں. شک کرنے والا خود جہنم کا حقدار بنتا ہے. اس کے ایمان کے اندر شک پڑا ہوا ہے. وہاں گئے حضرت مسیب جو حضور کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان غنی کے زمانے تک تھے. یہ اس انگوٹھی تھی حضور علیہ السلام کی جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھی، فاروق اعظم کے پاس تھی، پھر چلتی چلتی حضرت عثمان غنی کے پاس آئی، جو ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. حضرت مسیب سے انگوٹھی لیتے یا دیتے وقت کنویں کے اندر گر گئی. کنویں میں گری تو فتنے اٹھ گئے.
اب اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، پتہ چلا کہ جو فتنہ صدیق اکبر کے زمانے میں نہ اٹھا جنگ و جدل کا، نہ فاروق اعظم کے زمانے میں، اور 4 سال تک نہ عثمان غنی کے زمانے میں، اس کی وجہ نبی پاک علیہ السلام کی انگلی سے لگی ہوئی اس انگوٹھی کی نسبت کی وجہ سے تھا۔ وہ انگوٹھی چلی گئی، فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ 6 سال آپ کی خلافت کتنی مشکل گزری، اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ غیب کی خبر وہ دے گئے تھے، غیب کی خبر دے گئے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، تم جان لو گے۔ خدا کی قسم یہ حال ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، زید بن خارجہ جسم کے اندر روح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غیب کی خبر دے گئے۔ جسم میں روح نہیں، پھر بھی بول رہے ہیں۔ یہ غلاموں کا حال ہے، تو پھر مصطفیٰ کی حیات کیسی ہوگی؟ مصطفیٰ کے علم غیب کیسا ہوگا؟ حضرت قسم بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی، کہتے جب سرکار کو لحد میں رکھا گیا نا، میں سب سے آخری تھا جس نے حضور کا دیدار کیا۔ کہتے میں نے دیکھا مصطفیٰ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی لحد میں اتارا جا رہا، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، جسم سے روح نکل چکی، لیکن آن کی آن میں جسم کے اندر روح دوبارہ لوٹا دی، کیونکہ روح نے نکلتے سوال کیا، اللہ کہاں جاؤں؟ نہ جنت میں، نہ آنا علیین میں، کوئی جگہ مصطفیٰ کے جسم جتنی لطیف، شریف، الطف، با کرامت، با شرافت، با عظمت، فضیلت والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا روح دوبارہ محمد عربی کے جسم میں لوٹے جا، کیونکہ مصطفیٰ کے جسم جیسی کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو آن کی آن میں نکلی، پھر اسی وقت سرکار کے جسم میں دوبارہ لوٹا دی گئی۔ حضرت ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے، تمام محدثین اسی بات کو لکھا۔ حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں میں نیچے گیا، کان لگا کے سنے، کہتے خدا کی قسم آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جو نبی قبر میں جاتے جاتے بھی امت کو یاد کر کے گیا، آج امت نے اس نبی کا میلاد بھلا دیا اور اعتراض کر دیا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ نبی ہمیں قبر میں جاتے یاد کرتے گئے، اور یہ بھی مصطفیٰ کی حیات کی دلیل ہے۔ جی قبر میں کیا دلیل ہے؟ اور میں نے کہا دیکھ روح تو جسم سے نکل گئی تھی، صحابی کہتے ہیں آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی۔ آج کا کوئی ملا کہتا، ہم کہتے تو نہ مانتا، یہ تو صحابی کہہ رہے ہیں اب تو مان جا، اب تو مان جا۔ تو لہٰذا ایک مختصر سا درس، کچھ وقت آپ کا میں زیادہ لے گیا، تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو حیات النبی کے اوپر آج ہم نے بڑی ہی تحقیق اور بڑی انیک اور بڑی واضح دل پسند، بڑی روشن ضمیر جو بحث سنی، اللہ رب العزت اس کو یاد رکھے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔